محمد جاوید قصوری صاحب آج کی پریس کانفرنس سے آپ سے مخاطب ہوں گے۔ ان کے ساتھ کسان اتحاد کے سربراہ خالد بھاٹ صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ بائیں طرف ہمارے سردار ظفر حسین صاحب کسان بورڈ کے مرکزی صدر تشریف فرما ہے، ڈاکٹر عبدالجبار صاحب ہیں، ہمارے ڈاکٹر بابر رشید صاحب سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پنجاب بستی، رشید منالہ صاحب کسان بورڈ کے ہمارے لاہور کے سینٹرل پنجاب کے ذمہ دار ہیں، صدر ہیں، ساری ہماری کسانوں کی قیادت امیر جماعت اسلامی پنجاب جناب محمد جاوید قصوری صاحب کے ساتھ موجود ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب محمد جاوید قصوری صاحب سے، امیر جماعت اسلامی پنجاب بستی، کہ وہ گندم کے دوران اور حکومت کی جو کسان دشمن پالیسی ہے اس حوالے سے آپ سے مخاطب بھی ہوں اور آئندہ لاہم عمل کا بھی اظہار کریں۔ جناب جاوید قصوری صاحب۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میرے ساتھ اس وقت کسانوں کے قائدین موجود ہیں۔ جیسے بتایا گیا ہے، میری دائیں سائڈ پہ کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد حسین بھاٹ صاحب ہیں، بائیں سائڈ پہ کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی صدر جناب سردار ظفر حسین خان صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالجبار صاحب موجود ہیں، رشید منالہ صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر بابر رشید موجود ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس میں خاص طور پہ جو پنجاب کے کسانوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے اور حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں جس طرح سے زراعت اور کسان وہ ایک بحرانی کیفیت سے دوچار ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب پاکستان کی 25 کروڑ آبادی کے لیے غذائی ضروریات 70 سے 80% غذائی ضروریات پنجاب پیدا کرتا ہے، اور 11.5 کروڑ کے قریب لوگ وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پہ زراعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پاکستان کی جی ڈی پی میں جو زراعت کا حصہ ہے یہ کم و بیش یہ کوئی 23% بنتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی زراعت کے ساتھ 25 کروڑ انسانوں کا غذائی تحفظ اور سستی روٹی جس کی حکومت بات کر رہی ہے وہ کسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، ظلم یہ ہے کہ اس کسان کو حکومت اپنی سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی وجہ سے اور اپنی IMF کے ساتھ ظالمانہ معاہدوں کے نتیجے میں اس کسان کو مکمل طور پہ دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، معاشی طور پہ اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اور گزشتہ کم و بیش سوا سال سے خاص طور پہ جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ پچھلے سال گندم کی خریداری سے جو بحران شروع ہوا تھا، جس میں حکومت نے پنجاب اور پاکستان کے کسان سے گندم تو نہیں خریدی لیکن یوکرین سے گندم منگوا لی اور قومی خزانے کو $1 ارب سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا، اور اس وقت سے وہ کرائسس شروع ہوا، اور اس پورے جرم کے اندر جو لوگ شریک تھے آج تک اس کے بارے میں کمیٹی کی رپورٹس نہیں آ سکی، اور اس وقت سے جو کرائسس شروع ہوا تھا ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کرائسس یہ پورا سال چلے گا، حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے کسان اپنی معیشت کو نہیں اٹھا پائے گا۔ حکومت نے اس وقت طفل تسلیاں دیں اور بناوٹی اور مصنوعی قسم کے اعلانات کیے جس کا گراؤنڈ کے اوپر کسان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آج صورتحال کیا ہے؟ 1 سال گزرنے کے اندر جتنی کسان نے فصلیں اگائیں اس کی گندم پچھلے سال اس کو وہ خسارے میں گئی، اس نے کپاس اگائی اس کو اس کا ریٹ نہیں ملا، اس نے چاول کاشت کیا چاول بھی اس کا خسارے میں گیا، مکی کی فصل کی اس کو قیمت نہیں ملی، گنا اس سے شوگر مل مافیا نے اس کو بھی ہتھیا لیا۔
اور آج 1 سال کے بعد جب نئی فصل تیار ہو کر کے گندم کی آئی ہے تو اس وقت پورے پنجاب کے اندر کروڑوں انسان اس وقت جو زراعت کے ساتھ وابستہ ہیں، میں اپنی صحافی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ شدید ذہنی کرب کے اندر مبتلا ہیں، ساری کسان برادری قرضوں کے اندر ڈوب گئی ہے، اس وقت وہ مکمل طور پہ جو زراعت جس کے ساتھ ان کا معاش جڑا ہوا تھا وہ مکمل طور پہ تنہا ہو کے رہ گئے ہیں۔ میں یہاں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسان جو اپنی ان پٹس استعمال کرتا ہے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود کسان کے مقدمے کے علمبردار بنیں۔ میں اپنے صحافی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو لولی پاپ دے رہی ہے، حکومت کے پاس لاجک نہیں ہے، حکومت سرمایہ درانہ ذہنیت کے ساتھ غریبوں سے کھینچو اور طاقتور لوگوں کو بھرو، یہ حکومت کی پالیسی ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسان کی ان پٹس، کسان کھادیں استعمال کرتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کھادیں بلیک میں جا کر کے وہ خریدتا ہے، اس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں، جتنے قرب و جوار میں ہمسایہ ملک ہیں اس کے مقابلے میں کئی 100 گنا زیادہ مہنگی کھادیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار حکومت ہے جس کے پاس اختیار اور اقتدار ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ مافیا کے قبضوں میں ہے۔ کسان اگر اپنا بجلی استعمال کرتا ہے تو آپ نے بجلی کو آپ نے IPPs کے حوالے کر دیا اور بجلی کا فی یونٹ اس کو 40 اور 50 روپے کا پڑتا ہے۔ وہ اگر زرعی ادویات استعمال کرے تب بھی وہ بلیک میں جا کر کے اس کو خریدے اور وہ بھی جعلی اور مہنگی۔ اسی طریقے سے اس کے زرعی آلات ہیں، اس کے اوپر بھی ٹیکسز کا نفاذ۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ چاروں طرف اس کی جو ان پٹس ہیں وہ تو آپ کے قابو میں نہ ہوں، اس کے اوپر تو مافیا کا قبضہ ہو، اور جب بیچارہ کسان اپنی فصل تیار کرے تو چاروں طرف سے حکومتی ظلم کے نتیجے میں اس کی فصل ہتھیانے کے منصوبے بنائے جائیں۔ یہ سراسر ظلم ہے، یہ پاکستان اور پنجاب کے کروڑوں انسانوں کے ساتھ ظلم ہے۔ اور میں اپنے صحافی بھائیوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے 25 کروڑ انسانوں کا غذائی تحفظ یہ کسان کو معاشی تحفظ دیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ سستی روٹی یہ کسان کو تحفظ دیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غلامی کی انتہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ گندم کی قیمت کا تعین وہ IMF کے ساتھ مشورہ کر کے طے کریں گے۔ یعنی یہ کس قدر ظلم کی انتہا ہے کہ کسان کی گندم کا تعین، اس کی قیمت کا تعین بھی آپ IMF کے مشورے سے کر رہے ہیں۔ میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گندم کی فصل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس گندم کی فصل کے ساتھ کسان کی خوشحالی کے ساتھ آپ کے بازاروں کی رونق جڑی ہوئی ہے۔ آپ کا ریل اسٹیٹ ہو، آپ کی دیگر انڈسٹری ہو، وہ ساری کی ساری اس کسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسان پہ ظلم بند کرنا ہوگا۔ کسان کو لاوارث سمجھا گیا، کسان کے بارے میں سمجھا گیا کہ اس کی کوئی آواز نہیں ہے، اور حکومت روزانہ کسانوں کے بارے میں بات کرتی ہے، اور کسانوں کے بارے میں بات وہ کرتے ہیں جو بڑے بڑے جاگیردار اور وڈیرے ہیں، جو چھوٹے کسان کا دکھ ہی نہیں سمجھ سکتے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بند کمروں میں بیٹھ کر کے کسان کا مذاق اڑانا، کسان کی فصلوں کا مذاق اڑانا، یہ جو سلمہ بٹ صاحبہ ہیں، جس طرح سے انہوں نے کسانوں کے بارے میں گفتگو کی، شرم آنی چاہیے حکومت کو اور حکومت کے اس طرح کے نمائندوں کو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 7 اپریل کو جماعت اسلامی کے قائد جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، جس میں سارے کسان قائدین موجود تھے، اس میں دیگر پارٹیوں کے لوگ بھی موجود تھے۔ وہاں موجودگی میں وہ 4000 روپے مقرر کی جائے، اس لیے کہ 3000 روپے تو اس کو اپنی فصل کے اندر پڑ رہی ہے، 4000 روپے قیمت مقرر کی جائے۔ اور ساتھ ہی وہاں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ روٹی کی قیمت 10 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ پوری دنیا کے اندر حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ وہ غذائی تحفظ دیتی ہیں، وہ سپورٹ پرائس کا اعلان کرتی ہیں، وہ کسان کو تحفظ بھی دیتی ہیں اور غریب کی روٹی بھی سستی کرتی ہیں۔ حکمران کہتے ہیں
کہ کسان سے روٹی چھین کر کے وہ روٹی سستی کریں گے، یہ کوئی روٹی سستی کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کو آپ معاشی طور پہ قتل کر کے تو کچھ لوگوں کو آپ روٹی پہنچانا چاہ رہے ہوں۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سستی روٹی تبھی ممکن ہوگی جب کسان کو تحفظ دو گے، اور کسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ان پٹ سستی کرو، ہم گندم کو اس سے بھی سستا دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ کم از کم انصاف تو کرو۔ اس لیے اس آل پارٹیز کانفرنس میں ان کسان قائدین نے جو یہاں موجود ہیں، انہوں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر کے یہ طے کیا تھا کہ 15 اپریل یعنی کل پورے ملک میں اور خاص طور پہ پنجاب میں انشاءاللہ ہر ضلع کے اندر احتجاج ہوگا، کسان نکلیں گے، اور یہ احتجاج جمہوری ہے، آئینی ہے، اپنے حق کے لیے ہے، اور کسانوں کے اوپر ہونے والے ظلم اور استحصال کے خلاف ہے۔ کل انشاءاللہ پنجاب کے ہر ضلع میں احتجاج ہوگا، اور کسان اپنے ٹریکٹروں، ٹرالیوں اور اپنے پورے اس کے ساتھ وہ آئیں گے، اور پنجاب کی ثقافت کے ساتھ آئیں گے۔ پنجاب کی ثقافت وہ پنجاب کے کسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے کل پورے صوبے میں احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ اس احتجاج میں جہاں کسان اتحاد کے رہنما موجود ہیں، انہوں نے اپنے نیچے کی تنظیموں کو ہدایات دی ہیں، کسان بورڈ کے قائدین موجود ہیں، انہوں نے کسانوں سے رابطے کیے ہیں، دیگر کسان تنظیمیں رابطے میں ہیں، جماعت اسلامی اس احتجاج میں پوری طرح شانہ بشانہ شریک ہوگی۔ اور ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی وہ اس میں کسی پارٹی سکورنگ کے لیے نہیں، کسی پارٹی مفاد کے لیے نہیں، ہم میرٹ کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کسانوں پہ ظلم کر رہی ہے، اور یہ ظلم کسی صورت قبول نہیں ہو سکتا۔ جماعت اسلامی یہ ظلم اگر آئی پی پیس کرے گی، ہم آئی پی پیس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہ ظلم اور یہ درندگی اگر اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر کرے گا، ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، اور اگر یہ ظلم کسان کے اوپر کیا جائے گا تو جماعت اسلامی کسانوں کے ساتھ ڈھال بن کر کے کھڑی ہوگی۔ ظلم کا اور ظلم و ستم کا یہ نظام کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ کل احتجاج ہوگا، اور میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس احتجاج کو اگر حکومت نے طاقت کے ذریعے سے خراب کرنا چاہا، ہم پرامن رہنا چاہیں گے، جمہوری حق ہے، کسان اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر طاقت کے ذریعے سے کہیں یہ راستہ اختیار کیا گیا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ پنجاب کے یہ لاکھوں کسان ان کا رخ کل ہی لاہور کی طرف نہ ہو جائے۔ اس لیے حکومت اپنے حد میں رہے، کسانوں کو ان کا آئینی حق استعمال کرنے دے، اور اس سے اگلی بات کسانوں کے مطالبات سنے جائیں، کسانوں کی بات مانی جائے، بلا سود زرعی قرضے دیے جائیں، کسانوں کے اوپر ہونے والا یہ استحصال بند کیا جائے، اور اسی طریقے سے آپ ظلم کی انتہا دیکھیے، بیچارہ کسان گنا اگاتا ہے، شوگر مل مافیا اس سے سستے داموں پہلے گنا ہتھیاتا ہے، اور پھر سال اس بیچارے کسان کو اس کی پیمنٹ بھی نہیں کی جاتی۔ آپ اندازہ لگائیے، اور یہ شوگر مل مالکان کون ہیں؟ یہ شوگر مل مالکان مسلم لیگ نون میں چھپے ہوئے، پیپلز پارٹی کا لبادہ اوڑے ہوئے، انہی پارٹیوں کے اندر پوری طرح موجود یہ کسان کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کا اعلان تھا کہ گندم اگر 2700 سے اوپر کوئی بیچے گا تو اس کے اوپر مقدمہ ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں مریم صاحبہ، آپ یہ بھی اعلان کریں کہ اگر کوئی چینی 125 روپے سے اوپر بیچے گا تو اس پر بھی مقدمہ کریں، لیکن یہ اعلان آپ کبھی نہیں کریں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوگر مل مالکان میں آپ کے خاندان کا بھی حصہ ہے، آپ بھی بینیفیشری ہیں، اس لیے آپ کبھی یہ اعلان نہیں کریں گی۔ اس لیے کل احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ اس احتجاج کے بعد ہم پھر مشورہ کریں گے، آپس میں بیٹھیں گے، کسان رہنماؤں کے ساتھ جماعت اسلامی کی قیادت بیٹھے گی، حافظ نعیم الرحمان صاحب مشورہ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ لیکن یہ بات طے ہے، میں پنجاب کے کسانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ لاوارث نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اس ظلم اور استحصال کی اس پوری ننگی تلوار کا مقابلہ ہم استقامت کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنے بھائی اور کسانوں کے رہنما
पाक किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर जनाब खालिद हुसैन बाट साहब, वो भी इस मौके पे अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब खालिद हुसैन बाट साहब। अमीर जमात इस्लामी जवेद कसूरी साहब और उनकी तमाम दोस्त जो जमात इस्लामी से मौजूद हैं, और किसान बोर्ड के सरदार साहब, जी जी सबका शुक्रिया। जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था, जिसमें जमात इस्लामी ने सब किसान तंजीमों को और तमाम जमातों को इकट्ठा किया था, हमारे साथ जो होने वाले जुल्म थे उसके मुकाबले में होने वाले जुल्म में जो हमारे साथ जुल्म था उसका 15 जो कल हमने 15 का एहतजाज का ऐलान किया है, उसमें तमाम ज़िलों में किसान बाहर निकल रहे हैं और इतनी ताकत के साथ निकल रहे हैं कि गवर्नमेंट पंजाब को हम बताना चाहते हैं कि जो गंदम का रेट पिछले साल 3900 रुपये डिसाइड करके आपने नहीं दिया, उस वक्त से किसान मर रहा था। फिर उसने कॉटन काश्त की, कॉटन का रेट बहुत कम था और एवरेज 8 से 10 हज़ार रुपये मन थी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से और गर्मी जो ज़्यादा बढ़ गई है उसकी वजह से उसकी एवरेज कम आई। इसी तरह गंदम की एवरेज कम आई। इसी तरह हमारा जो सीड आपने दिया था राइस का, वो सीड सही नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट ने इस पर वर्किंग ही नहीं किया कि जो मौसमी तब्दीली आ गई है उस हवाले से कुछ सीड तैयार करें, किसानों को बताएं कि इस सूबे में ये फसल काश्त करें, इस डिस्ट्रिक्ट में ये फसल काश्त करें, लेकिन कोई उस पर प्लान नहीं। सिर्फ एक ही प्लान है, जो किसानों के पास बचा है उसको लूट लो, उनकी फसलें जिसकी कास्ट 4000 आ रही है वो 2000 में ले लें, गन्ना सस्ता ले लें, शुगर महंगी बेच लें, काटन का कोई पूछने वाला नहीं। सीड हमारा अमेरिका से वापस राइस अमेरिका से वापस आ गया, क्योंकि जो ज़राई इमदाद दी गई थी, जो स्प्रे हमने की थी, वो इस तरह की नहीं थी जो कि इंटरनेशनल मार्केट में हम अपना माल भेज सकते। तो मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में सिर्फ एक ही बंदा है जो किसान है और ज़राअत है, जो मुल्क का ज़रा मुबादला भी कमा के ला सकता है, जिसमें किन्नू है, आम है, राइस है, सब्जियां हैं, हर चीज़ हम बाहर भेज सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस साल पौने 2 अरब रुपए की तो दालें मंगवाई गई, 8 से 10 अरब की कॉटन मंगवाई गई, और हमारे जो राइस हमेशा से दुनिया में फर्स्ट नंबर पे जाता था उसकी शिपमेंट वापस आ गई, क्योंकि जो स्प्रे देने वाली कंपनियां वो 2 नंबर थी। तो मैं कहता हूं कि जो जुल्म किसान के साथ हो रहा है ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ हो रहा है। हमारे किसानों के बेटे बॉर्डरों पे शहीद होके इसकी मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और अपना खून पसीना बहाकर इस मुल्क की ग़िज़ाई किल्लत को पूरा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें कभी माफिया कहा जाता है, कभी 2000 किसान कहा जाता है, कभी वो कहते हैं कि गंदम से 10 चीज़ें निकलती हैं। मैं गवर्नमेंट पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट को बताता हूँ कि गंदम से 10 चीज़ें नहीं निकलती। गन्ना जब हमसे ख़रीद लिया जाता है 350 रुपये मन, उसमें से अल्कोहल, शीरा, 10 चीज़ें उससे निकलती हैं जो शुगर मालकन चलाता है और उसी से IPP बिजली बनाता है। मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट पंजाब हमें 3-4 स्कीमें लॉन्च कर दी कि 1000 ट्रैक्टर दे दिए। मैं गवर्नमेंट पंजाब से पूछता हूँ कि 70,000 किसान ने गंदम काश्त की है, 1000 ट्रैक्टर से उसका गुजारा हो गया? वो तो कई ट्रैक्टरों की कंपनी बंद हो रही थी, इनका कोई पता नहीं कमीशन था कि इन्होंने 1000 ट्रैक्टर गवर्नमेंट ने उनसे ख़रीद लिया। हम कहते हैं कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें कोई फ्री स्कीम नहीं चाहिए, कोई ट्रैक्टर नहीं चाहिए, कोई सोलर नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी गंदम का फसल का रेट दे दे। वो भी हम कहते हैं कि गरीब ने आटा खाना है, गरीब ने गंदम का लेनी है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस मीडिया के सामने हमें भी बैठाएं, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी बैठे, हमसे कैलकुलेट कर ले कि गंदम की हमारा अखराजात कितने हैं। मैं कहता हूँ अखराजात से भी 200 रुपये कम दे दें, तब भी हम लेने के लिए तैयार हैं। पर यह जुल्म नहीं चल सकता कि हमारा खर्चा 4000 हो और CM पंजाब कहे कि गंदम 2000 की बेच दो, और अगर आप नहीं बेचोगे तो आप पे पर्चे दर्ज हो जाएंगे। मैं एक ओरिजिनल कल वाक़ुआ बताता हूँ जो मेरे गाँव में हुआ है। एक बिजली का बिल जो 2014 में इन्होंने ओवर बिलिंग कर दी थी, उसका 50,000 का बिल था, वो 10 लाख बिल कल उसका बिल घर का बिल काटने आए। सोलर बिजली का बिल, उसका कनेक्शन जो था ट्यूबवेल का पहले कट गया था, लेकिन उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। वो गांव में भाग रहा था, पुलिस उसके पीछे थी। फिर गवर्नमेंट पंजाब ने एक और जुल्म किया है कि एक नोटिफिकेशन किया है कि रेंजर भी हमें सपोर्ट करे। तो एक गाड़ी रेंजर की थी, 2 गाड़ियाँ पुलिस की थी, पूरे गाँव में वो भागता फिरा था और उसको इतना मारा
کہ اس کے ناک سے اور کان سے خون آنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد تھانے میں بند کر دیا۔ یہ ایک نظام ہے اس میرے ملک میں جو غذائی قلت کا پیدا کرنے والا، جو جوان بیٹے شہادت کے لیے پیش کرنے والا، جو اس ملک کی سلامتی کے لیے ہر وقت ڈٹ کے کھڑا ہونے والا، اس کے ساتھ وہ گندم ہو، وہ گنا ہو، وہ رائس ہو، وہ بجلی کے بل کی مد میں ہو، ہر طرح سے اس طرح ظلم کیا جاتا ہے کہ جس طرح کسان، میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں سب سے کسی کو حقیر گورنمنٹ سمجھتی ہے، کو حقیر کا بھی سب سے کم درجہ ہے تو وہ کسان کا درجہ سمجھتی ہے۔ لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں سی ایم پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اگر یہ ظلم بند نہ ہوئے تو کل جس طرح طاقت کے ساتھ پنجاب میں کسان نکل رہے ہیں اور اس میں جماعت اسلامی اور تمام سیاسی مذہبی جماعتیں بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں، اگر آپ نے یہ ظلم بند نہ کیا تو یہ ہزاروں لاکھوں کے لوگ یہ اسلام آباد اور لاہور کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور کل اگر آپ نے کسی جگہ پہ بھی ہمیں روکنے کی کوشش کی تو ہم بھرپور مزاحمت کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جی میں بورڈ کے وہ بھی اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، جناب سردار ظفر حسین خان صاحب۔ محترم جاوید قصوری صاحب، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کے قائد، ہمارے قائد حافظ نعیم الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے غریب کا مقدمہ، مزدور کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور ہمیں یقین ہے کہ جس تحریک کی قیادت حافظ نعیم الرحمان کریں گے، جو جیتی ہوئی سیٹ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ یہ سیٹ آپ کی ہے، الیکشن کمیشن نے اعلان کیا، تو انہوں نے جب آپ نے فارم 45 چیک کیے تو انہوں نے دیکھا کہ میں نہیں جیتا ہوں، فلاں جیتا ہے، تو انہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کیا ہے۔ تو بی بی مریم کو یہ ماننا چاہیے کہ اب وہ قیادت آ گئی ہے کہ جو انشاءاللہ تلی پہ سرسوں جمائے گی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ شہری اور دیہی آبادی کا یہ ایک آپس میں کنفلکٹ پیدا کرنے، ہمارا بیانیہ آپ غور سے سن لیں اور پورے پاکستانی عوام تک پہنچنا چاہیے۔ ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ کسان کا جو خرچہ ہے اس میں 20% منافع ڈال کے وہ 4000 بنتا وہ کسان کو دیا جائے، اور شہر کے ہمارے بھائیوں کو 2000 روپیہ من دیا جائے، اور جو باقی ڈیفرنس ہے یہ جرنیلوں، ججوں اور بیوروکریٹس کو جو مفت کھورے ہیں، جن کو اربوں خربوں روپے کے مراد دی جاتی ہے، ان بے غیرتوں سے یہ مراد چھین کر یہ غریب کو شفٹ کی جائے اور آٹا 2000 میں دیا جائے۔ اور دوسرا مطالبہ کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ میں بیگس ہم نے بنائے ہوئے ہیں، 2-4 ہزار روپے لوگوں کو مانگنے پہ لگایا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بہتر طریقہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ سے بھی فنڈ لے کر جو ڈیفرنس ہے وہ ان دونوں مدعا سے پورا کر کے شہر کے لوگوں کو 2000 روپیہ من آٹا اور گندم فراہم کی جائے تاکہ ہمارے مزدور اور محنت کش بھی آزادی کے ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، مریم صاحبہ آپ کسانوں کو گھاٹا دینے میں بڑی مشہور ہے۔ آپ نے 3900 کہا، جھوٹ بولا، یو ٹرن لیا اور پھر خریدنے سے انکار کیا، پھر دوبارہ ٹی وی پہ آپ تشریف لے آئیں اور لاکھوں کروڑوں کے اشتہار چلے۔ آپ نے کہا آپ کا منافع میرے ذمہ ہے۔ تو مریم صاحبہ ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں، آپ نے قوم سے وعدہ کیا ہوا ہے، کسانوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ کب پورا کرو گی؟ پورا کرنے کا وقت اب سے میں کہتا ہوں مہینہ پہلے تمہیں کر دینا چاہیے تھا۔ قانون تو یہ تھا کہ فوراً بجائی کے بعد تمہیں اعلان کرنا چاہیے تھا، اور تم نے ابھی تک اعلان نہیں کیا ہے۔ اگر تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو تم نے وعدہ کیا پورا کرنا بھی کوئی غیرت بھی ہوتی ہے، کوئی زبان کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک بڑا لیڈر ایک وعدہ کرے اور وہ پورا نہ کرے تو یہ تو چوتیا قسم کے حکمران ہیں جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی، آپ کو وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ اگر پورا وعدہ پورا نہیں ہوگا تو ہماری جنگ جاری رہے گی۔ اگر تمہاری ضد ہے کہ تم نے عوام کو گھاٹا دینا ہے تو خدا کی قسم ہماری غیرت ہے
کہ ہم تم سے گھاٹا نہیں، ہم منافع لیں گے اور تمہارا باپ بھی منافع دینے پہ مجبور ہوگا. اب یہ کھلی جنگ ہوگی اور انشاءاللہ یہ اگر کل ہماری بات نہ مانی گئی ہم اس وقت تک نکلتے رہیں گے جب تک ہماری بات مانی نہیں جائے گی. لہذا عقل کے ناخن لیں، کسانوں کو کھیت میں ہی رہنے دیں، ان کو کھلیان ہی آباد کرنے دیں. جب یہ سڑکیں آباد کریں گے تو تم جیسے لوگ انشاءاللہ اس پاکستان میں اقتدار کے مزے نہیں لوٹ سکیں گے. تو انشاءاللہ کل بھی دم مست کلندر ہوگا، نہ سنا گیا پھر نکلیں گے اور اس وقت تک نکلتے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبے پورے نہ کیے جائیں. کوئی ناجائز مطالبہ بھی نہیں ہے بھائی. ہم کہتے ہیں خرچہ جو آپ کو پتہ ہے خرچہ کتنا ہے. ہم کہتے ہیں 20% منافع بھی ہو، کسان کو نہیں ہے. 10% مہنگائی ہو جائے گی اور 10% اپنے بچوں کو روزی دے گا، اگلے سال کی فصل کاشت کرے گا. میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، شہباز شریف صاحب آپ نے کمیٹی بنائی تھی یوکرین سے گندم درآمد کرنے پہ. آپ قوم کے 2 قومی مجرم ہیں، انوار الحق کاکڑ اور موجودہ وزیر داخلہ نقوی. یہ قوم کے مجرم ہیں جن کو 1 ارب ڈالر جو 1 ارب ڈالر کا یہ مقصد تلوے چاٹتے ہیں. ان بےغیرتوں نے 1 ارب ڈالر بیرون ملک سے یوکرین کی گندم منگوا کر اپنا کک بیک لے کر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. ان سب کی انشاءاللہ ہم خبر لیں گے. اب ہم میدان میں نکلیں گے. یہ ظلم انشاءاللہ اپنی موت آپ مر جائے گا. اچھا جی، کوئی سوال جی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، پریس کانفرنس کر رہے ہیں جی. یہ المی ہے، بدقسمتی ہے، ساری میڈیا بھی جانتی ہے، قوم بھی جانتی ہے. جی. اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ جناب پالیسیز کون بنا رہا ہے؟ پالیسیز IMF بنا رہی ہے. اور جب IMF کو اس کے ایجنڈے کو یہ تسلیم کر چکے ہیں اپنے اقتدار کو چلانے کے لیے اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ بتائیں آپ جو ہے آپ کے مسائل جو ہے کس طرح حل ہوں گے؟ آپ نے IPPs کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے اسٹینڈ بائی لیا آپ نے، اور اس کے بعد جو ہے کسان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہاں پر تو ڈرگ مافیا، چینی مافیا اور قبضہ مافیا اور حکومت مافیا اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے اور سب IMF کا نام لے کے جناب یہ پاکستان میں غزہ کے حوالے سے بھی خاموشی جاری کی ہوئی ہے. تو صرف جماعت اسلامی ہی اس پہ اسٹینڈ بائی کرے گی یا اور سیاسی پارٹیاں بھی؟ آپ ان کے ساتھ کس طرح اپنے مسائل کو حل کریں گے؟ جی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ غریب کسان کو ریلیف دینا ہو تو کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے، لیکن پنجاب اسمبلی کے ممبران کی تنخواہوں میں 1000% اضافہ کرنا ہو تو اس وقت خزانہ خالی نہیں ہے. مرکزی حکومت اپنے وزیروں اور مشیروں کی تنخواہوں میں 150% اضافہ کر لیتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اپنی عیاشیاں پروٹوکول اللے تللے اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن جب آپ غریب کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے ابھی سردار ظفر صاحب نے کہا ہے، حکمران اپنی عیاشیاں بند کریں، اپنا طرز حکومت ٹھیک کریں، ورنہ اس ملک کے اندر 2% لوگ ہیں، 2% جو 98% لوگوں کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں. آج ہم کسانوں کی بات کرنے، آپ مزدوروں کی بات کریں گے تو اس سے بھی برا حال ہے. آپ اس کے نیچے چلے جائیں گے، آپ تنخواہ دار طبقے کا جائزہ لے لیں. تنخواہ دار طبقہ وہ جو ہے وہ ٹیکسوں کے ظلم کے نیچے وہ دبا ہوا ہے. اور اس ملک کے اندر عیاشی 4% طبقہ 2-3% طبقہ کرتا ہے. اس لیے یہ اوورآل ظلم کے خلاف تحریک ہے. چونکہ آج ہم کسانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کی موومنٹ اس ملک کے اندر ظلم اور استحصال کے پورے نظام کے خاتمے کے لیے ہے. اس لیے وہ جدوجہد جاری رہے گی. لیکن کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے دیکھیے، ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم پالیسی، ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم مسئلے کا حل. شارٹ ٹرم مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ کسانوں سے فوری طور پہ 4000 ان کی گندم کی قیمت کا اعلان کریں. آپ کسانوں کو ان کی جو ان پٹس ہیں سستی کرنے کا اعلان کریں. آپ نے کسانوں کو قرضے دیے اور وہ جو ہی اس کی مدت ختم ہوئی ہے آپ نے اس کے اوپر سود جاری کرنا شروع کر دیا ہے. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کسان کو حکومت نے قرضوں کا نہیں، انہوں نے تو کسانوں کو ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن آج انہی قرضوں کے اوپر یہ سود کی تیاری کر رہے ہیں. اس لیے
یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا، اور ظلم مزدوروں پہ ہو، کسانوں پہ ہو، محنت کشوں پہ ہو، تنخواہ دار طبقے پہ ہو، یہ ظلم یہ حکمران کریں۔ ظلم کی ہر شکل کو مٹنا ہے، اور ظلم کے مقابلے میں انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود رہے گی۔ پنجاب حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس سال جو فصل ہے وہ بمپر کراپ ہوگی، ان کا کلیم یہ ہے کہ 1 کروڑ 80 لاکھ ہے، جب ان کا ٹارگٹ 1 کروڑ 55 یا 60 لاکھ ایکڑ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ سال جب امتیازی قیمت کا اعلان نہیں ہوا، آپ نے یہ کہا تھا کہ 40% گندم کراپ شامل ہوگی۔ حکومت پنجاب اس والے سے بڑی مشکل ہے، وہ تو گزشتہ روز ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کوئی 50 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی جائے۔ وہ تو ایکسپورٹ کا سوچ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ گندم نکالنی کیسے ہے۔ اگر گندم بمپر کراپ ہوئی ہے، گزشتہ سال جو آپ نے کہا تھا تو آپ نے غلط کہا تھا، یا آپ کے کہنے کی وجہ سے کسان نے آپ کی بات نہیں مانی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سال بھی گندم اگائی جائے؟ جی بٹ صاحب آپ سب سے پہلے تو ایک ایشو یہ ہے کہ پچھلی دفعہ پرائم منسٹر نے 14 لاکھ میٹرک ٹن تھی، وہ 18 لاکھ میٹرک ٹن خریدنی تھی پاسکو نے، اور بدقسمتی سے پاسکو کو انہوں نے بند کر دیا ہے بلکہ، اور ایک نعمت ٹریڈر یا اس طرح کی کمپنی ہے اس کو لانچ کر رہے ہیں، وہ بھی آئی پی پیز کی کمپنی ہے پیچھے بیک پہ ان کے، کہ ان کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے گندم خریدیں گے۔ باقی رہا سوال آپ کی بات کا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو فگر دیا ہے 1 کروڑ 60 لاکھ ایکڑ کا کہ ہم نے یہ کاشت کر لی ہے، میں آج کہتا ہوں کہ 1,20,000 سے ایکڑ گندم اگر کاشت زیادہ ہوئی ہو تو ہم جو مرضی سزا میڈیا کے سامنے ہم سزا لینے کے لیے تیار ہیں۔ میں اگر 500 ایکڑ کا زمین کاشتکار تھا تو ابھی 60 ایکڑ کا گندم کا کاشتکار ہوں۔ ہر بندے نے 50% 60% گندم کم کاشت کی ہے، اور انہوں نے گورنمنٹ نے ڈی سیز کو لیٹر لکھے کہ جتنی زمین خالی پڑی ہے گورنمنٹ پنجاب کی اس پہ گندم کاشت کریں، اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ 25 سے 30% گندم کم کاشت ہوئی ہے۔ دوسری آپ بات کہتے ہیں کہ یہ باہر بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، 28 لاکھ میٹرک ٹن ان کی پیچھے پڑی ہوئی تھی فوڈ کے پاس، 18 لاکھ میٹرک ٹن وہ پڑی تھی، 20 لاکھ میٹرک ٹن جو تھی گندم جو پرانی انہوں نے منگا کے رکھی ہوئی تھی، جو یوکرین سے آئی ہوئی تھی، یوکرین سے جو گندم آئی ہوئی تھی وہ انہوں نے سٹاک بھی پڑی تھی، وہ انہوں نے گندم نکالی ہے۔ اگلے 6 مہینے بعد میں دیکھوں گا گندم کے لیے یہ ترس رہے ہوں گے، گندم ان کو نہیں ملے گی۔ میں اس حوالے سے گورنمنٹ پنجاب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی 25 سے 30% ہے، اگر یہی ظلم رہا تو اگلے سال گندم میں کہتا ہوں کہ 20% بھی کاشت نہیں ہوگی، اور اللہ کے حکم سے اس ملک کی سلامتی کا کسان ضامن ہے، اور اس دفعہ زبردستی طاقت کے ذریعے کسان راتوں کو مشکل میں پانی لگاتا ہے۔ اس ٹائم 48 ڈگری ہے پنجاب بھاولپور میں، گندم بار اس کی کھیت میں پڑی اور بار اس کا وہ انتظار کر رہا ہے۔ اور پاسکو میں اپیل کرتا ہوں پرائم منسٹر سے کہ پاسکو کو بحال کرے اور پورے 4 صوبوں سے گندم خریدے۔ بہت شکریہ۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسان کارڈ دے دیے، ٹریکٹر فری میں دے دیے اور گنے کی اچھی قیمت دے دی، واقعہ ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں اگر دے رہی ہے، اگر حکومت ساری چیزوں کے بجائے ہمسایوں کی طرح بجلی فری کر دے، گاس سپرے کی قیمت میں فری کر دے تو پنجاب ایسے خوش ہو جائیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت اس طرف نہیں آ رہی؟ اچھا، میرا خیال ہے آپ نے سوال میں خود سوال بھی کیا ہے اور جواب بھی دے دیا ہے۔ اب گزارش یہ ہے جی، وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اس ملک میں نے جیسے پہلے کہا ہے 2% طبقہ 98% لوگوں کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے، اور جو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس حکمران طبقے کی کاروبار باہر ہوں، ان کی خوشیاں باہر ہوں، ان کے بزنس باہر ہوں، ان کے بڑے بڑے جو ہیں بنگلے باہر ہوں، اور ان کی ساری خوشیاں بھی باہر جڑ جائیں، تو وہ آپ کے غریبوں کا حق کیوں دیں گے؟ وہ تو آپ کے اوپر حکمرانی کریں گے، آپ کے اوپر بادشاہ سلامت بنیں گے، اور پھر جب انہیں موقع ملے گا تو اپنا سب کچھ لپیٹ کے باہر چلے جائیں گے۔ اس لیے بات تو بالکل واضح ہے، سادہ ہے، بالکل آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے۔ آپ کے ہمسائیگی ملک میں جتنے ممالک ہیں، یعنی بجلی وہاں پہ فری دی جا رہی ہے، آپ
कि यहाँ की खादों की कीमतों के मुकाबले में कोई मुवाजना नहीं है, कोई मुवाजना। पता चलता है कि वो तो यहाँ के मुकाबले में फ्री दे रहे हैं अपनी सारी चीजें। और जब गंदम की कीमत, आप अंदाजा लगाइए कि उन्होंने अगले साल के लिए भी किसान की गंदम की कीमत का तयन कर दिया है, वो किस तरह से अपने किसान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि फसल तैयार हो गई है और वो उसने उसको झाड़ करके अपनी ज़मीन में ढेर लगा के बैठा हुआ है, और हुकूमत ना रिलीफ दे रही है, ना कीमत का तयन कर रही है, और हुकूमत इस इंतज़ार में है कि ये बेचारा किसान बेबस हो जाए और बेबस होकर के अपनी जो गंदम है ये माफिया को, मिडल मैन को, ये होल्ड करने वाले लोगों को बेच दे, और फिर उन माफियाज के साथ हुकूमत अपने मामला तय करे। ये बुनियादी तौर पे छोटे काश्तकार को मारने का मंसूबा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसके नतीजे में खुदा न खास्ता अगर यही हुकूमत का रवैया रहा और हमारी कौम इसके ऊपर बेदार ना हुई, हमने एक मौक़िफ़ अख्तियार ना किया और इसमें किसान पूरी तरह इसके साथ हमआहंग ना हुआ, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में ये 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। याद रखिए, मैंने पहले भी बात की है, 25 करोड़ इंसानों का ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सस्ती रोटी वो किसान को तहफ़्फ़ुज़ दिए बगैर मुमकिन नहीं है। ये सस्ती रोटी ज़ाहिर है ये आपको सरमाया दराना सिस्टम ने नहीं देनी, ये किसान ने देनी है। और आखिरी बात कहना चाहता हूँ, किसान इस मुल्क है, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करता है, अपनी मिट्टी में सुबह शाम काश्त करता है और फिर वो उगाता है अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से, और पूरा पाकिस्तान खाता है, और उसी मिट्टी में वहीं पे उसकी जान जाती है, वहीं पे ही दफन हो जाता है। लेकिन जो आपके ऊपर अशराफिया है, इन अशराफिया की हुब्बुल वतनी पे सवाल उठाइए, किसान की हुब्बुल वतनी पे सवाल ना उठाइए। किसान इस मुल्क का सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला वो तबका है कि जो इस मुल्क के अंदर ही पैदा हुआ है और अपनी मिट्टी से उसने मोहब्बत करनी है। जी